الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ابن عباس وسعید بن جبیر وغیر واحد من السلف کہ الباقیات الصالحات والصلوات الخمس، کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے باقیات الصالحات، اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا اس سے مراد 5 وقت کی نمازیں ادا کرنا ہے. وقال عطاء بن ابی رباح وسعید بن جبیر ان ابن عباس الباقیات الصالحات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. انہوں نے فرمایا یہ باقیات. اصل بات یہ ہے کہ نماز ہو یا ذکر ہو وہی باقی رہنے والی چیز ہے نا. دنیا تو فانی ہے. وَهَكَذَا سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ عن الباقیات الصالحات ما هي فقال هي لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رواه الإمام أحمد. حدثنا أبو عبد الرحمن المقري حدثنا حيوة قال حدثنا أبو وقيل أنه سمع الحارث مولى عثمان رضي الله عنه يقول جلس عثمان يوما وجلسنا معه، کہ ہم حضرت عثمان کے ساتھ بیٹھے تھے. فجاءه المؤذن فدعا بماء في إناء أظنه سيكون فيه مد، کہ آپ نے مؤذن آیا اس سے کہا کہ پانی لے آئیں وضو کے لیے. تقریباً 1 مد پانی تھا. فتوضأ، پھر آپ نے وضو فرمایا. ثم قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ وضوئي هذا، میں نے حضور پاک کو دیکھا کہ اسی طرح آپ نے وضو فرمایا. ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح. اب جس نے اس طرح صحیح طرح وضو کیا پھر اس کے بعد اس نے ظہر کی نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ صبح سے لے کر ظہر تک اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں. ثم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عصر پڑھی. غفر له ما بينها وما بين الظهر، اب ظہر اور عصر کے درمیان اگر گناہ ہے تو معاف ہو جاتے ہیں. ثم صلی المغرب غفر له ما بينها وبين العصر ثم صلی العشاء غفر له ما بينها وبين المغرب. تو سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں.
ثم لعلہ یبیت یتمرغ لیلتہ، پھر وہ سوئے گا، نیند کرے گا. ثم ان قام فتوضا وصلی صلاۃ الصبح غفر له ما بینہا وبین صلاۃ العشاء، سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہن الحسنات، یہ نیکیاں ہیں، یذہبن السیئات، جس سے گناہ دھل جاتے ہیں. قالوا هذه الحسنات فما الباقیات الصالحات یا عثمان، اگر یہ حسنات ہیں تو پھر باقیات الصالحات کیا ہیں؟ یا قال ہی لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم تفرد به. یعنی اس کو امام احمد نے صرف اپنی مسند میں روایت کیا ہے. وروى مالك عن عمارة بن عبد الله بن صياد عن سعيد بن المسيب قال الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال محمد بن عجلان عن عمارة قال سألني سعيد بن المسيب عن الباقیات الصالحات وقلت الصلاة والصيام، یہ باقیات ہیں. فقال لم تصب فقلت الزکاة والحج، فقال لم سے نہیں، آپ نے ٹھیک نہیں کہا. ولكنهن الكلمات الخمس لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. وقال ابن جریج اخبرنی عبد اللہ بن عثمان بن خسیم عن نافع بن سرجس انه اخبره انه سأل ابن عمر عن الباقیات الصالحات قال لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. قال ابن جریج وقال عطاء ابن ابی رباح مثل ذلك. وقال مجاہد الباقیات الصالحات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر بن الحسن وقتادہ فی قوله والباقیات الصالحات لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ہن الباقیات الصالحات. قال ابن جریر وجدت فی کتابی ان الحسن بن الصباح البزار ان ابی نصر التمار ان عبد العزیز بن مسلم ان محمد بن عجلان ان سعید المقبری النبی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہن الباقیات الصالحات. قال وحدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث ان دراج بن بسم حدثه عن ابي الهيثم عن ابي سعيد ان رسول قال استكثروا من الباقيات الصالحات، زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کا ذکر کرو. قیل وما ہن یا رسول اللہ قال الملت. قیل وما ہی یا رسول، ملت کیا ہے؟ فرمایا التکبیر والتحلیل والتسبیح والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. وہکذا رواہ احمد من حدیث دراج به. قال وهب اخبرنی ابو صخر ان عبد اللہ بن عبد الرحمن مولا سالم بن عبد اللہ حدثه قال ارسلنی سالم الى محمد بن کعب القرظی فی حاجت، انہوں نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا. فقال قل له القنی عند زاویۃ القبر فان لی الیک حاجۃ، انہوں نے کہا کہ وہ مجھے قبر کے پاس ملنا، مجھے کام ہے. قال فالتقیا، ملاقات ہوئی. فسلم احدهما على الاخر ثم قال سالم ما تعد الباقیات الصالحات؟ فقال لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. فقال سالم متى جعلت فيها جعلت فيها لا حول ولا قوة الا باللہ. انہوں نے کہا یہ لا حول تم نے بڑھایا ہے،
انہوں نے کہا نہیں، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں۔ فراجعہ مرتين أو ثلاث فلم ينزع قال فأبيت قال سالم أجل فأبيت وإن أبا أيوب الأنصاري حدثني أنه سمع رسول الله ويقول اور جبھی إلى السماء، جب مجھے معراج پہ لے گئے آسمانوں کی طرف، فرأيت إبراہیم علیہ السلام، میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ فقال یا جبریل من هذا الذي معك؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے پوچھا یہ آپ کے ساتھ کون؟ نے کہا حضور محمد مصطفیٰ ہیں۔ فرحب بی وسأل، انہوں نے مجھے مرحبا کہا۔ ثم قال امر امتک، اپنی امت کو حکم دیں، فلتکثر من غراس الجنت، کو جنت میں زیادہ درخت لگائیں، فإن تربتها طیبۃ وارضها واسعہ، اس کی مٹی بھی بڑی اچھی ہے اور زمین بھی بہت وسیع ہے۔ فقلت وما غراس الجنت، وہ کیا ہے؟ فقال لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ جتنے دفعہ کہتا ہے بندہ اتنے درخت لگ جاتے ہیں جنت میں اس کے لیے۔ وقال الامام احمد حدثنا محمد بن یزید اللوامی حدثنی بن انصار من آل النعمان بن بشیر قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی المسجد بعد صلاة العشاء فرفع بصره الى السماء ثم خفض حتى ظننا انه قد حدث في السماء شيء۔ حضور پاک نے سر مبارک اٹھایا، پھر نظریں جھکا دی، انہوں نے کہا کوئی بات ضرور ہے۔ ثم قال اما انه سيكون بعدي امراء يكذبون ويظلمون، اور میرے بعد کچھ ایسے لوگ بھی امیر بنیں گے جو جھوٹے ہوں گے، ظالم ہوں گے۔ فمن صدقهم بكذبهم ومالاهم على ظلمهم فليس مني، جو ان جھوٹے حکمرانوں کا ساتھ دے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يوالهم على ظلمهم، جو ان کی تصدیق نہ کرے، ان کے جھوٹ کا ساتھ، ظلم کا ساتھ نہ دے، وہ میرے ساتھ ہے۔ الا وان سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہن الباقیات الصالحات۔ وقال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا ابان قال يحيى بن ابي كثير عن زيد ان ابی سلام ان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بخن لخمس، کیا واہ 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 واہ، ما اسکرہن، کہ کتنا ان کا وزن ہے میزان میں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ والولد الصالح یتوفی ویحتسبہ والدہ، اور کسی کا صالح بچہ فوت ہو جائے اور اس کا والد صبر کرے، وہ بھی اس کے لیے میزان میں عمل میں تولا جائے گا۔ قال بخن لخمس من لقی اللہ مستيقنا بہن دخل الجنہ، اور واہ واہ ان لوگوں کے لیے جن کا ان 5 چیزوں پر ایمان ہے، یؤمن باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، قیامت پر، وبالجنت والنار، جنت و دوزخ پر، وبالبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھنے پر، وبالحساب، اور حساب پر، جن کا یہ ایمان ہے وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ وقال الامام احمد حدثنا روح قال حدثنا الاوزاعی عن حسان عطیہ قال كان شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فی سفر فنزل منزلا فقال لغلامه، وہ تشریف لے گئے، راستے میں تھے تو اپنے نوکر سے کہا اعتنا بالشفرة نعبث بها، فانکرت علیہ وقال ما تکلمت بکلمۃ منذ اسلمت الا وانا اختمها وعظمها غیر کلمتی هذه فلا تحفظوها علی واحفظوا ما اقول لكم۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی وہ شطرنج لے آؤ ہم کھیلیں۔ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے ایسا کلمہ کبھی نہیں کہا، لیکن بہرحال میرے اس کلمے کو چھوڑ دو، لیکن اس کو یاد رکھو جو میں نے حضور سے سنا ہے، یقول اذا كان الناس الذهب والفضة فاقرضوا انتم هؤلاء الكلمات، کہ جب لوگ سونے چاندی کو ڈھیر لگائیں تم ان کلمات کا ڈھیر لگاؤ۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک شکر نعمتک واسألک حسن عبادتک واسألک قلبا سلیما واسألک لسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔
ثم رواه أيضا النسائي من وجه آخر عن شداد بنحوه. وقال الطبراني حدثنا عبد الله بن ناجية قال عن سيد اللوفي قال حدثني أبي قال حدثنا عمرو بن الحسين عن يونس بن نفيل الجدري عن سعد بن جناد رضي الله عنه قال كنت في أول من أتى النبي من أهل الطائف. طائف سب سے پہلے میں حضور کی خدمت میں آیا. فخرجت من أهل الطائف من الصلاة غدوة فأتيت مني عند العصر. میں صبح نکلا اور عصر کو حضور کے پاس پہنچا. فتصاعدت في الجبل میں پہاڑ پہ چڑھا پھر اترا. فأتيت النبي فأسلمت وعلمني قل هو الله أحد. یہ سورت سکھلائی حضور نے. وإذا زلزلت الأرض زلزالها وعلمني هؤلاء الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قالهن الباقيات الصالحات. وبهذا الإسناد من قام من الليل فتوضأ فمضمض فاه وضو کیا ثم قال سبحان الله 100 مرة والحمد لله 100 مرة والله أكبر 100 مرة ولا إله إلا الله 100 مرة. غفر الذنوب إلا الدماء فإنها لا تبطل. سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن حقوق العباد کسی کو قتل کیا وہ معاف نہیں ہوگا. وقال علي بن أبي طالب بعد القول والباقيات الصالحات قال يا ذكر الله قول لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله وصلى الله على رسول الله والصيام والصلاة والحج والصدقة والعتق والجهاد والصلة وجميع أعمال الحسنات وهن الباقيات الصالحات. یہ سب اعمال حسنہ جو ہیں ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں. الذي تبقى لآلها في الجنة ما دامت السماوات والأرض. وقال لو هي الكلام الطيب. اچھی کلام جو ہے یہ بھی باقیات الصالحات میں. وقال عبد الرحمن هي الأعمال الصالحات كلها. واختاره ابن جرير رحمه الله تعالى. انہوں نے کہا جتنے بھی اعمال صالح ہیں سب باقیات الصالحات ہیں.